اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز, آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. سامعین ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں, اس کے لیے ڈائل کریں 7737661416. آپ کی کمنٹس, آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی اور ہمارے لسنرس کے لیے قابل احترام ہے. آج بہت ہی اہم شخصیت اور اہم ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام کی مزید تفصیلات سماعت فرما لیجیے. گوگل کیجیے اے زندگی ریڈیو یا ویب براؤزر پر ٹائپ کیجیے www.talkshoe.com, باتیں جوتا .com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں دانشور, صحافی, پولیٹیشین, شاعر, ڈاکٹرز, انجینئر, سائنٹسٹ یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے درمیان میں لے کر آئیں اور ان کی معلوماتی گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں. سامعین, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے اور منہب صدیقی آپ کو اپنی آواز میں تلاوت کلام پاک سنائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منہب صدیقی کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو اگلے اتوار کو اسی طرح زحمت دیں گے. سامعین, آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں بہت ہی اہم شخصیت جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہمارے درمیان میں ہیں. ہمارے پروگرام کو آج انہوں نے جوائن کیا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی دعوت کی تھی, اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے. کراچی کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, بڑی اہم گفتگو کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دورہ کیا شہر کا, پیکیجز کا اعلان ہوا, ماضی میں بھی ہوا, لیکن میئر جو ہیں وسیم اختر صاحب, انہوں نے کہا میں لاچار ہوں, میری کوئی سنوائی نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اختیارات نہیں ہیں. کراچی میں بارش کی صورتحال کے بعد جو صورتحال آئی, صفائی ہوئی, بہت سارے علاقوں میں جو غیر قانونی تجاوزات تھیں ان کو بھی ہٹایا گیا, اور اب یہ ہے کہ وہاں کی جو سڑکیں جو ہیں بہت بری حالت میں, کراچی کے بہت برے حالات ہیں اس وقت. اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. السلام علیکم حافظ نعیم الرحمان صاحب. ہیلو, بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور آپ کی پارٹی جماعت اسلامی جو ہے ان کے بہت سارے ہم نے معززین کے انٹرویو کر چکے ہیں ماضی میں, جس میں قاضی حسین احمد صاحب بھی ہیں, سراج الحق صاحب بھی ہیں, نعمت اللہ صاحب مرحوم, ان کا بھی انٹرویو کر چکے ہیں. اور آج خوش قسمتی کہ آج آپ نے ہمارا بھی پروگرام جوائن کیا. حافظ نعیم صاحب, بارش ہوئی کراچی میں. کراچی ایک ایسا شہر یتیم بچہ کے ہیں, لاوارث کے ہیں, کیوں اس کے ساتھ تسلسل سے عرصہ دراز سے ناانصافی ہو رہی ہے؟ بنیادی وجوہات کیا ہے؟ کیا کراچی کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ کراچی کے لوگ پسند نہیں ہیں, جو شہر ریونیو دے رہا ہے تقریباً 70 سے 73% پورے پاکستان کو, اور سندھ کو تقریباً 90% ریونیو دے رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اس شہر سے؟ لیکن ان شارٹ یہ کہ چونکہ اس شہر کے اندر ایک خصوصی پوٹینشیل تھا اور ہے کہ یہ ریزسٹ کرتا ہے, سچ بولتا ہے,
اور اپنے حق کے لیے یہ آواز اٹھاتا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابتدائی زمانے میں تو ظاہر ہے یہ شہر ان لوگوں پر مشتمل ہو گیا تھا جب ہجرت کر کے بڑے پیمانے پر لوگ یہاں پر پہنچے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کہ جنہوں نے ان علاقوں میں پاکستان بننے کی تحریک چلائی تھی جن علاقوں کو پاکستان میں شامل بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ ان کی نظریے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی یو پی، سی پی، بہار، بنگال، مدراس، ان سب لوگوں کی، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں آنا پسند کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اندر قدرتی طور پر ایک تحریکوں کو چلانا اور اپنے مطالبات اور اپنے نظریات کو پروان چڑھانا ان کے ان بلٹ موجود تھا۔ یہ دارالخلافہ بنا، قائد اعظم کے زمانے میں ظاہر معاملات ٹھیک ہوئے، پھر ان کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس شہر کے اندر پرابلمز ہوئیں۔ خود پاکستان کے پورے نظام میں یہ ہوا کہ خرابیاں آنا شروع ہوئیں، مارشل لا لگ گئے، لیکن مارشل لا لگنے سے پہلے یہ وہ شہر تھا کہ جو ظاہر ہے اس میں چونکہ دارالخلافہ بھی تھا تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تھی جنہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ یہاں جو لوگ رہتے تھے اور جو وہاں سے آئے تھے جو مختلف جگہوں پر، انہوں نے پاکستان کی مملکت کو اپنے بزنسز کے ذریعے سے سپورٹ کیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شہر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ شہر ایسا شہر بن گیا کہ یہ غریبوں کی ماں بن گیا اور منی پاکستان بن گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے تھے، رہتے تھے، بستے تھے، اور یہ سب کا استقبال کرتا تھا، اور سب لوگ مل جل کر اپنی معیشت کا پہیہ چلاتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حاکمانہ مزاج ہوتے ہیں، جو آمرانہ سوچ ہوتی ہے، اور جو انگریز کے تیار کردہ ذہن ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ اٹھنے کا چانس موجود ہے، تو ان چنگاریوں کو جو ہے وہ شعلہ جوالہ بننے سے پہلے ہی بجھا دو۔ تو اس کے لیے بھی سارے کام اس شہر کے اندر ہوتے رہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس شہر کا جرم یہ تھا کہ یہ سوال کرتا تھا، اس شہر کا جرم یہ تھا کہ حق مانگتا تھا، اور چونکہ ایک نظریاتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا تھا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کے نظریے کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ان بلٹ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ ان کے خلاف ایک مزاحمت بنتے تھے۔ بیوروکریسی ظاہر انگریز کی تیار کردہ تھی، آج بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے چل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بیوروکریسی میں جو لوگ ابتدائی طور پر اس شہر سے تعلق رکھنے والے تھے وہ منیمائز ہوتے چلے گئے، دارالخلافہ منتقل ہو گیا، اور پھر اس شہر کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھن لگنا شروع ہوا۔ اس کے باوجود یہاں پر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پروموٹ کیے۔ یہاں طلبہ یونینوں کے انتخابات ہوتے تھے، اور اس وقت نظریاتی کشمکش تھی لیفٹ اور رائٹ کی، اور دونوں پائے کے لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر کام کیا۔ یہاں لائبریریاں ہوتی تھیں، یہاں پر پھر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی، اس شہر میں ٹرام چلتی تھی، اس شہر میں سرکولر ریلوے چلتی تھی۔ لیکن پھر ایک خاص قسم کے ذہن نے اس کو سوچا کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح سے چیزیں ہوتی رہیں تو پھر پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، تو محروم کیا گیا اس شہر کو، اور محروم کیا گیا اس طرح کہ مثلا ایک محرومی تو یہ تھی کہ جب سن 73 کا آئین بنا تو اس میں تو 10 سال کے لیے چیز طے کی گئی تھی کہ کوٹا سسٹم اس لیے رکھ دیا جائے کہ باقی صوبوں کا تو الگ کوٹا ہوگا، لیکن سندھ کے کوٹے میں اربن اور رورل کی تقسیم چونکہ 40 اور 60 کی آبادی کے مطابق ہے، تو ہم 10 سال یہ کام کرتے ہیں کہ رورل سندھ کے لوگوں کو ان کی 60% آبادی کی وجہ سے وفاقی ملازمتوں کے اندر ان کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ کام پھر آگے بڑھتا چلا گیا، اور 40 سال مکمل ہو گئے کوٹا سسٹم کے، اور درمیان میں جو ادوار آئے، پہلے تو مارشل لا تھا ضیاء الحق صاحب کا، انہوں نے تو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اس کو بڑھایا تھا، پھر نواز شریف صاحب نے 20 سال کے لیے بڑھایا، اور اس میں ایم کیو ایم ان کی پارٹنر تھی، اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں شامل تھے، اور یہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تو خیر غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا، تو بہت بڑا کاروبار کیا انہوں نے تو کراچی کے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سب چیزیں احساس محرومی ڈیولپ ہو رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا، اور لوگوں کو ملازمتوں میں حصہ نہیں مل رہا تھا، کراچی کے لوگوں کے ساتھ پرابلم تھی۔ لیکن وہیں کراچی کی اپنی ایک نظریاتی تشخص تھا، کراچی دین کے اعتبار سے بھی آج بھی ایک جیتا جاگتا شہر ہے، تو اس کو بھی کل کرنے اور سوال کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے پھر یہاں پر لسانیت کے بیج بوئے گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی لیڈرشپ پہ اگر ایسے لوگ آ جائیں کہ جو جینون لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے بجائے خود ان کے لیے مسئلہ بن جائیں، بالکل یہی اس شہر کے ساتھ ہوا۔ لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی تھیں کہ شاید ہمارے اب سب مسئلے حل ہو جائیں گے، کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، ہمیں 5ویں قومیت مل جائے گی، محصورین پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن ہر گزرتے دن نے لوگوں کو مایوس کیا، اور اس شہر کے ساتھ یہ صورتحال ہو گئی کہ اب ان کی کوئی آواز جو ان کی نمائندگی تھی وہ ان کی آواز نہیں تھی، وہ اپنی پارٹی کی آواز تھی، وہ شخصیت کی آواز تھی، وہ ان کے لیے لڑ رہی تھی، وہ ان کے لیے ہڑتالیں کر رہی تھی، لیکن جو شہر کے بچے تھے ہمارے پاس ایک میرٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہمارے پاس صلاحیت تھی اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا، ہماری نسل تھی کہ جو آگے بڑھ رہی تھی اس کو بھی جو ہے وہ کسی اور دھندے پہ لگا دیا گیا، اور یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم۔ اور اسی دوران
جو بیوروکریسی تھی یا جو رولنگ طبقہ تھا، اور خاص طور پر ہمارے سندھ میں چونکہ وڈیروں کی اور جاگیرداروں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور سندھ کے ان سرکمسٹانسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں چونکہ یہی وڈیرے جاگیردار جو مقامی سندھیوں کا استحصال کرتے ہیں، اس استحصال کی بنیاد پر وہ جیت کر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد کے پر پورے صوبے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ زد کراچی پہ پڑتی ہے. جی تو بہت اس کے شکریہ. نتیجے میں ہمیں محروم کیا، انہوں نے مجبور کیا. لیکن کراچی کا المیہ یہ ہے کہ اس کی آنرشپ اس نے بھی نہیں لی کہ جس کو کراچی نے بھر بھر کے مینڈیٹ دیا، اور یہی ہمارا سب سے بڑا سوال ہے، سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے. اب اگر میں اس میں مزید جاؤں کہ مردم شماری کا معاملہ ہے، جی جی یعنی اب مردم یہ شماری ساری کے اندر دو گفتگو طرح جی سے. بالکل کریں گے. جی. حافظ صاحب بڑا اہم سوال ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ مردم شماری کی بات کی، اسی طرح دوہری شہریت والے لوگ جو ہیں ان کو بھی اب اجازت ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. بھنگ کی کاشتکاری کی اجازت دے دی گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے لیے ماضی میں بھی پیکیج دیے گئے. عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے جب آئے کراچی تو انہوں نے آدھے مہاجر ہونے کا نعرہ لگایا کہ میں بھی آدھا مہاجر ہوں. کراچی سے جو رینجر سے واپس بھی جی زندہ لاشیں مہاجروں کو یہ کیسی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے کہ کراچی سے رینجر جو ہے اسے بھیج دیا جائے گا واپس، اور پولیس کو فعال کیا جائے گا، بجلی سستی کی جائے گی. ابھی بجلی دوبارہ سے مہنگی کر دی گئی ہے، پیٹرول دوبارہ سے مہنگا. کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ظلم کے پہاڑ کراچی پہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کراچی کی عوام جو ہے نہ وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہے اپنے حقوق کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے؟ کیوں اتنی بے حس ہو گئی ہماری قوم؟ کیا سلا دیا گیا ہے؟ کیا 71 یا 65 کی جنگ تک ہی جذبہ تھا تھوڑا بہت، اس کے بعد ختم ہو گیا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تحریکیں اٹھتی ہیں معاشروں کے اندر. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ملک کے اندر بھی 77 کی ایک تحریک تھی جو بہت بڑے پیمانے پر، یہ ماس اسکیل کی تحریک تھی جو اس زمانے میں ایک خاص تناظر کے اندر اٹھی تھی، اور وہ پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک بن گئی تھی. سب سے بڑا کاروبار تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ تحریک جو ایک اسلامی نظام کے مطالبے کی تحریک کراچی سے نکل کر پورے ملک کی بن گئی تھی، پھر ایک مارشاء اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اور پھر اس طرح لوگوں کو مایوسی ہوئی، اس سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی. جب مایوسی ایک مرتبہ بہت امیدوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹرانس میں لوگ آ جاتے ہیں. پھر لوگوں نے ایم کیو ایم سے توقع لگائی تھی وجہ طور سے ان کی مطابق کہ اب شاید یہ ایم کیو ایم نوجوانوں پر مشتمل کوئی پارٹی ہے جو اتنے اوریجنل ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے. اور چونکہ ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں 1987 کی بات ہے جب میر عبدالستار افغانی تھے، اور 8 سال کا ان کا دور ایک بہت کامیاب دور تھا. جی جی پانی کے، بجلی کے، تمام چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا. K2 منصوبہ بھی ان کا تھا، ہب ڈیم سے پانی لانے کا بھی پورا انہوں نے انتظام کیا تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت مارشل اللہ حکومت نے غوث علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کر سازش کی، اور وہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس ملنا چاہیے کراچی کو، اور اس کی بنیاد کے اوپر کراچی کے ڈیولپمنٹ میں مرکز کا حصہ ہونا چاہیے، وہ مطالبہ کر رہے تھے. اور ان کی بلدیہ کو توڑ دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر لسانیت کی بنیاد کے اوپر پھر جو حالات خراب کر دیے گئے. پھر بشرا زیدی کیس اور یہ سب ملا کے ایسا ملغوبہ بنا کہ جس کے نتیجے میں پھر ایم کیو ایم نے ایمرج کیا. پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نجات دہندہ کے طور پر ہمارے لیے کام کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کو پھر بہت مایوسی ہوئی جب لوگوں نے وقت قربانیاں بھی دیں، آپریشنز بھی ہوئے، لیکن ان کو کسی دوسرے ٹریک پہ لگا دیا گیا. اس سے لوگ ٹوٹ کر رہ گئے اور وہ بالکل مطلب اٹھنے کے قابل نہیں رہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے، ظاہر ہے چونکہ میڈیا کا آن سلاٹ ہوتا ہے، چونکہ سوشل میڈیا ہے، طاقت اور پیسہ اس وقت بہت بڑا کنٹریبیوشن کرتا ہے لوگوں کی رائے بنانے میں. تو عمران خان صاحب کی بھی ایک ایمرجنس ہوئی تو کراچی کے لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا، میں مانتا ہوں اس بات کو، کہ کراچی کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا. کچھ ان کو ووٹ ملا اور کچھ ایجنسیز وغیرہ نے فارم 45 46 47 کے ذریعے سے ان کا نمبر اور بڑھا دیے. لیکن بہرحال لوگوں نے ان سے امیدیں بانی. لیکن اب یہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں نا تو پھر لوگوں کے اندر سکت نہیں رہتی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوں اور احتجاج کریں. اور جو ہے وہ کیونکہ لوگوں کو بالکل پیٹ کے دھندے کے اندر لگا دیا. لوگوں کے لیے ایک جاب نہیں، دو جاب بھی کام نہیں، اور جاب مل ہی نہیں رہی ہے. اور بدترین حالات سے اس وقت لوگ جو ہے کراچی کے اسپیشلی دو چار ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری جاب کا تو ہمارے لڑکے سوچتے ہی نہیں ہیں. جی سارے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاب کر رہے ہیں، نہیں جی وہ بھی کر رہے ہیں. اور کون سی جابس کر رہے ہیں؟ کراچی کے جو بہت سارے لڑکے تو لڑکیاں اس وقت تو فوڈ پارٹنرز میں جاب کر رہے ہیں نا. وہ اب ریسٹورینٹ کے ویٹرز کے تو کرائیں گے نا، وہ ٹی ایس ایس کی جو ہے وہ ڈیلیوریز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ سارے کام بھی بہت اچھے کام ہیں، لیکن جو تعلیم ہے ان کی، جو ان کا جو ہے وہ جو ان کو جابس ملنی چاہیے، وہ تو ان کو نہ پرائیویٹ مل رہی ہیں اور نہ گورنمنٹ سیکٹر میں. تو ہمارے لڑکے سوچتے ہی نہیں ہیں. افسوس کی بات یہ اس لیے کہ ان کو تو ختم کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے کوئی آواز نہیں ہے جو اٹھے.
یعنی جن کو انہوں نے بھر بھر کے ووٹ ڈالے، 13 سیٹیں ایک ساتھ دیں ایم کیو ایم والوں کو. اس وقت تو ہماری 13 ہی سیٹیں کراچی میں ہوتی تھیں، 12 ان کو دیں، 13 ان کو دیں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس 25 ایم این اے تھے، 50 ایم پی اے تھے، 8 سینیٹر تھے، گورنر تھے، اور وفاق میں بھی مشرف صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور بلدیہ کے میئر بھی مصطفیٰ کمال تھے. پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں تھا. صبح وہ کہتے تھے بند ہو جائے شہر تو بند ہو جاتا تھا، شام کو چاہتے تھے کھل جائے تو کھل جاتا تھا. مجھے بتائیں کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کروایا؟ مجھے بتائیں انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے لیے کراچی کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے کیوں راستے ہموار نہیں کیے؟ کیوں وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ شریک جرم رہے کہ جنہوں نے کراچی کا استحصال کیا؟ اب اچھی اچھی باتیں کرنا، رونا دھونا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو غلط کاموں پہ لگانا، چائنا کٹنگ کروانا، غلط راستوں پہ تعلیم سے دور کرنا، یہ سب کام بھی ہوتے رہے. تو میں عرض یہ کر شارٹ رہا ہوں کٹ کہ لوگوں کو کیوں شارٹ کٹ مل گیا کہ محنت کرنے سے بہتر ہے اس طرف جائیں، زیادہ پیسے ہیں. جو لوگ اس طرف بالکل چلے جائیں، باٹم لیکن وہ تو پہ. چند لوگ ہو سکتے ہیں. جی حافظ صاحب، بڑا اہم سوال یہاں پر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم کی لعنت نے بہت تباہ بربادی کی، اب یہ دوبارہ سے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم لاگو کر دیا گیا عمران خان. اب اس کو واپس کس طرح کروایا جائے؟ آپ کے ذہن میں کیا حل ہے اس بارے میں؟ کوئی احتجاج نہیں، کریں سیدھی کہ بات کیا ہے. کیا جائے؟ آئین کے مطابق تو 2013 میں کوٹا سسٹم کی 40 سالہ مدت ختم ہو گئی. آئین کے آرٹیکل 27 میں یہ گنجائش موجود تھی. اب وہ مدت پوری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹا سسٹم ختم ہو چکا ہے، پریکٹیکلی ختم، یعنی جو قانونی اعتبار سے ختم ہو گیا ہے. اب جتنی بھی ملازمتیں، یہ وفاق کی ملازمتوں کے لیے تھا، جتنی بھی ملازمتیں اس کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر گئی ہیں وہ سب انلیگل ہیں، ان کو لیگل کور حاصل نہیں ہے. جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا، ظاہر ہے ایم کیو ایم تو نہیں اٹھا رہی تھی، جی جی جماعت اسلامی نے اس کو سرنو ٹھیک طریقے سے ورکنگ کر کے، اور آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے پورا مسئلہ سمجھایا. جی جی تو اس کے بعد جب یہ مسئلہ سمجھایا تو عمران خان صاحب کو مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ دیا کہ یار تو یہ تو لیگل کور نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ایس آر او جاری کر دیں، اور جو سروس رولز ہیں ان کے اندر جو ہے نا ترمیم کر کے آپ جو ہیں وہ اس کو انلمیٹڈ کر دیں. انہوں نے الحمدللہ جس طرح وہ پیکیجز بناتے ہیں لوگوں کے کہنے پر، اس کے اعلانات کرتے ہیں، جس طرح وہ بھنگ کی کاشت کرتے ہیں، جس طرح 50 لاکھ گھر دیتے ہیں، جس طرح 1 کروڑ ملازمتیں دیتے ہیں، جس طرح وہ سارے وعدے کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں، یہ کام بھی انہوں نے کیا. ابھی 1100 اور انہوں نے ارب روپے کا پیکیج دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اس میں پیش رفت ہوگی یا مل بانٹ کے ہی کھایا جائے گا؟ پہلے 162 کا حساب دیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے. 29 مارچ 2019 کو کراچی میں اسی تمطراق سے وہ آئے تھے، اسی طرح لاؤ لشکر سے 3-4 گھنٹے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اعلان کیا تھا. اصل میں پرابلم بھی ہے ان کے ساتھ، شاید ان کو منع کیا گیا ہے کسی کی طرف سے کہ وہ رات میں نہیں ٹھہرتے کراچی میں، اور وہ 2-3 سال میں 2-4 دفعہ ہی آئے ہیں، اور جب بھی آئے ہیں ایک نئے پیکیج کا اعلان کر کے گئے. اور اس میں سے مجھے بتا دیں کتنے پیسے خرچ ہوئے. دیکھیں پیکیج کا اعلان کرنے سے پیسے خرچ ہونا شروع نہیں ہو جاتے، منصوبے نہیں بننے لگتے. مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ میں 650 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے ترقیاتی بجٹ. 650 ارب روپے کا اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے منظور کروایا ہے اسمبلی سے. اس میں سے کراچی کے لیے ہیں صرف 18 ارب روپے، اور اس میں ان سارے منصوبوں کا تذکرہ موجود ہے جو کل اعلان کر کے گئے ہیں. وہی K4 کی بات کرتے ہیں، وہی یہ سرکولر ریلوے کی بات کرتے ہیں، وہی جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، وہی ورلڈ بینک سے آیا ہوا پیسہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن وہ سارا پیسہ تو ایکومولیٹ ہوتا ہے نا وفاقی بجٹ کے اندر. جی جی اس بجٹ میں سے آپ نے 18 ارب روپے الوکیٹ کیے ہیں. اچھا یہ پیسے انہوں نے پچھلے سال بھی کیے تھے اور اس سے پچھلے سال بھی کیے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال میں پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت کے پی ایس ڈی پی سے 10 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے. اس سے کہیں زیادہ پیسے صرف کے الیکٹرک کے منافع سے وفاقی حکومت نے لے لیے ہم سے، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے 1100 ارب روپے کا پیکیج، اور تبھی پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ تو پڑنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں 800 ہمارے ہیں، 300 کس کے ہیں، 100 ان کے ہیں، لیکن 100 بھی ہیں آپ کے. تو آپ نے کیا بجٹ میں کوئی ریوائز بجٹ لے کر آئیں گے آپ؟ یا آسمان سے آئیں گے یہ پیسے؟ کہاں سے آئیں گے؟ کون سی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے؟ اس کا بھی تو کوئی جو ہے نا نظر. تو یہ جو قوم کو بیوقوف بنانے والے کام ہیں اور دھوکہ دینے والے، کہ چونکہ پریشر بہت آ گیا، ڈی ایچ اے سے لے کر سجانی تک لوگ پریشان تھے، اس وقت کچھ کرنا تھا، اور فوج نے بھی ان کو اکٹھا کر دیا ڈنڈے کے زور پر کہ بھائی اب کوئی ایسا تاثر بننا چاہیے کہ یار نہیں ہم کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جب جوڑ توڑ ہوگی اور نائلوں کا اجتماع ہوگا، تو نائلوں کے اجتماع سے جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب آپ، جیسے ابھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم، سب کو بٹھا کے کہا گیا کہ کراچی کا جو ہے حل نکالا جائے، گورنر راج لانے کی بھی بات کی جاتی ہے، صدارتی نظام لانے کی بھی. یہ بیچ میں کچھ معاملات ہوئے تھے، فضل الرحمان صاحب بھی کراچی آئے اور زرداری صاحب سے ملاقات کی، ذرا اس کے محرکات بتائیے، یہ کیا ہوا تھا بیچ میں، یہ اتحاد بننے کی بات ہوئی تھی؟ نیشنل لیول پہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ پالیٹکس تو اصل میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ان کو اس جیسی اپوزیشن ملی ہوئی ہے، فرینڈلی اپوزیشن میں اس کو کہتا ہوں، اس لیے کہ ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے کسی تحریک کو چلانے کی.
اور اشاروں کے اوپر اجتماعات کیے جاتے ہیں، اسلام آباد کے گھیراؤ کیے جاتے ہیں اور اشاروں پہ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو جن کی اپنی اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوگی اور اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوگا اور اشاروں سے اٹھیں گے اور اشاروں سے بیٹھیں گے تو وہ کسی حکومت کو بھی پازیٹیو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے پازیٹیولی. تو اس لیے میں تو اس اپوزیشن کو حکومت کا حصہ ہی سمجھتا ہوں. یہ اسی طرح چلتا رہے گا 5 سال، اٹھیں گے بیٹھیں گے، یہ سب اٹھا بیٹھک ہوتی رہے گی، یہ سب کی سیاست چلتی رہے گی. اب آ جائیے کراچی کا مسئلہ. کراچی کے مسئلے پہ بھی یہ 3 پارٹیاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں ہیں اور بلدیہ ایم کیو ایم کے پاس 4 سال سے تھی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ حکومت میں ہے. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرنے دیتی. پیپلز پارٹی تو کام نہیں کرتی، یہ بات طے ہے. پیپلز پارٹی تو 233 ارب روپے کے بجٹ میں سے 3 ارب روپے کراچی کو دیکھ کر احسان کرتی ہے. پیپلز پارٹی تو سارے محکموں کو اپنے پاس رکھتی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. پیپلز پارٹی تو یہاں پر ملازمتوں میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، نہیں دیتی. لیکن جو کام وہ خود کر سکتے تھے پی ٹی آئی والے، ان کو تو ہاتھ کسی نے نہیں روکے تھے. مثلا گرین لائن 2 سال نون لیگ نے بھی نہیں بنایا ڈھنگ سے اور 2 سال سے یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی نہیں بنایا. جبکہ گرین لائن کا منصوبہ ہی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بیکار قسم کا منصوبہ ہے. ماس ٹرانزٹ کا وہ منصوبہ جو نعمت اللہ خان صاحب نے کنسیو کیا تھا اور اس کو لے کر آئے تھے، وہ تو بہت ہی اچھا منصوبہ تھا. میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا. لیکن یہ ہے کہ گرین لائن پہ ہی کچھ کر دیتے آپ، وہ بھی نہیں کیا. اس کے پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پورا انفراسٹرکچر سے تباہ. 3 پل بنائے انہوں نے نارتھ ناظر آباد میں. میں گارنٹی کرتا ہوں کسی بھی وقت میڈیا آ کر ان 3 پلوں کی حالت دیکھ لے، جتنے پیسے آپ نے اس میں خرچ کیے. اور آپ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 پل بنائے، بلکہ ان کے ایم پی ایم این اے اس کو 6 پل کہتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، آنے جانے والے کو الگ الگ کہتے ہیں، وہ اس کو 6 کہتے ہیں کہ آنے والا پل الگ کہلاتا ہے، جانے والا پل الگ کہلاتا ہے. تو ایک ہی چورنگی پہ اگر آنے جانے والے 2 ٹریک ہیں تو اس کو 2 پل کہتے ہیں. یہ تو ان کا یہ تو لیول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کراچی میں گھومتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کے 80% لوگ صرف ڈیفینس میں رہتے ہیں اور ڈیفینس کا جو حال انہوں نے کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، سب کی ایف آئی آر کٹی ہیں. جی نہیں، ہاں جنہوں نے احتجاج کیا ان کے پیریں کٹ گئی. اب جو انہوں نے 3 یہ پل اور ایک منگو پیر روڈ وہ بھی نہیں بنی ابھی تک. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ملا کے انہوں نے 10 ارب روپے کا کام بھی نہیں کیا اور وہ بھی بیڑا غرق، بیکار کام. ڈیزائن ہی غلط ہے، سڑک ہی نہیں بنائی، سائیڈ روڈ ہی ٹھیک سے نہیں بنائی. اور ابھی بارش ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ان پہ سب سے زیادہ پرابلم ان جگہوں پہ بھی ہوئی. تو یہ ان کی دلچسپی ہے کراچی سے. اور جب ہم مر رہے تھے، ہم ڈوب رہے تھے، تو اس ڈوبنے کے دوران میں عمران خان نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. جب ہم ڈوب رہے تھے اور کے الیکٹرک 10 دن تک بجلی نہیں دے رہا تو کے الیکٹرک کو سبسڈی دے دی اور کے الیکٹرک کو 1 روپے 9 پیسے کا اضافہ دے دیا. جب ہم ڈوب رہے تھے 40 سے 50 کے قریب پچھلے سال لوگ مرے، اس کا بھی کوئی احتساب نہیں ہو سکا ابھی تک. انہوں نے ٹویٹ تک نہیں کی تھی اس پر. اور چھوڑ دیں آپ کراچی، اور وہ آنے تو دور کا ٹویٹ تک نہیں کی تھی عمران خان نے. ٹھیک ہے، لوگوں نے بڑی امیدوں سے ان کو ووٹ ڈالا، ابھی بھی ان کے بہت حامی موجود ہوتے ہیں اور ان کو شاید کچھ امیدیں باقی ہوں. تو میں تو ان کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں تو ان کی پرائرٹیز، وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کی حیثیت ایک باپ کی ہونی چاہیے، لیکن کراچی لگتا ہے ان کا بچہ نہیں ہے. حافظ صاحب کیا کہیں گے اگر ملک میں مزید صوبے بنے اور کراچی صوبے کی بھی بات ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے یا ملک میں مزید صوبے بن جاتے ہیں، جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی یا اس کے اگینسٹ جائے گی یا کہے گی کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، اس کی بھرپور طریقے سے حمایت ہونی چاہیے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اس مسئلے کو جذباتی اور لسانی رنگ میں نہیں دیکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے، ایک فیڈریشن ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، ایک آئین ہے اور ایک نظریاتی مملکت. اس مملکت کے اندر انتظامی تقسیم کے لیے جو صوبے بنانے کی بات ہے وہ آئین کے اندر متعین ہے. وہ آئین بھی سب نے مل کر ہی بنایا تھا نا. جی اس میں اگر کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو نعرہ لگا کے صرف لسانی سیاست کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب پاور میں تھے، وہ طاقتور تھے، تو اس طاقت کو استعمال کر کے آئین میں ترمیم کروا لیتے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو تھا کہ 2/3 اگر نمبرز جو ہیں کسی صوبائی اسمبلی کی یہ کہتی ہے کہ صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے، اس میں تقسیم کی جائے، تو پھر اس کو لے کر اوپر بھیجا جائے گا اس سفارش کو، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرے گی. تو جب یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے اور جب آپ کا اچھا وقت تھا تو آپ نے اس کام کو کیا ہی نہیں، نہ اس کو اجاگر کیا، تو اب صرف سیاست بازی کے لیے اس کام کو استعمال کرنا، یہ لسانیت کو فروغ دے کر اپنی دکان سجانے والی بات ہے. اس میں صوبے کے عوام کی کوئی بہتری نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ آئین میں جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق پورے ملک کے اندر صوبے بن سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے.
اب پیپلز پارٹی اس کے اوپر سیاست کرتی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے کہ آؤ سندھ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے کروا لو، ظاہر نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ یہ بات کرے. پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، اس کی تقسیم جو ہے وہ ہماری ماں پر حملہ ہے. پیپلز پارٹی اپنی دکان لگاتی ہے، اور پہلے ایم کیو ایم جو تھی وہ اپنی دکان لگاتی تھی، اور مرتا کون تھا؟ اندرون سندھ کا سندھی اور کراچی کا مہاجر، اور کراچی میں موجود سندھی مہاجر بلوچ پٹھان جو کچھ بھی ہیں وہ سب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف سیاسی دکان بازی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتظامی اعتبار سے اگر کوئی ایسی تحریک بنے اور اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو دنیا بھر میں یہ تجربے موجود ہیں کہ انتظامی یونٹ 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور اسی طرح یہ انتظامی یونٹ سندھ میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سندھ جن جگہوں پہ مشتمل اس میں بھی ہو سکتے ہیں. کبھی ظاہر ہے کراچی بھی تو دارالخلافہ تھا نا، جی جی دارالخلافہ تھا. وہ تو جب دارالخلافہ کی حیثیت سازش کے تحت ختم کی گئی تو پھر یہ ایک پارٹ بنا نا، 1 یونٹ، اور پھر اس کے بعد پروونشل اس میں آیا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو لوگ لسانیت کا مسئلہ بنا رہے ہیں. ہاں چونکہ کراچی ایک پورٹ ہے اور سب کی اس کے اوپر نظریں ہوتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانا ہے. تو یہ اگر الگ ہو گیا تو ہم جو ہے وہ کھائیں گے کیسے؟ تو اس مینٹلٹی کے ساتھ کراچی کو دیکھا جاتا ہے. اس مینٹلٹی سے نہیں دیکھا جاتا کہ اگر پیپلز پارٹی کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھتی ہے تو وہ کراچی کو محروم کیوں کرتی ہے، وہ کراچی میں خرچ کیوں نہیں کرتی، وہ کراچی کو تقسیم در تقسیم کیوں کرتی ہے. وہ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتی ہے لیکن پی ایف سی ایوارڈ منعقد ہی نہیں کرتی جس میں ڈیولیوشن آف پاورز بھی ہوں، ڈیولیوشن آف پیسے بھی ہوں، کہ جو وہ اپنی شہری حکومتوں کو دے سکے، اور اس میں تو جیکب آباد کو بھی دے اور لاڑکانہ کو بھی دے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو خود اندرون سندھ کو ڈیولپ نہیں کرتی، وہ کراچی کو اور حیدرآباد کو تو ویسے ہی اس کی دشمنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی نعرے بازی کے لیے اس کو دونوں طرف کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور لوگ اب اس بات کو سمجھ گئے. حافظ صاحب کیا کہیں گے کہ میر صاحب نے پریس کانفرنس کی، رونے بھی لگے کہ یہ میرے لیٹرز ہیں، میں بے اختیار تھا. یہاں پر گورنر جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، عمران اسماعیل صاحب جیسے بھی آئے، ان کی تعلیم کے اوپر کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا. وزیر اعلیٰ صاحب ہیں مراد صاحب. کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان سے جواب طلب کر سکتا ہے کہ 162 ارب روپے آپ کو پہلے دیے؟ ماضی میں فاروق ستار صاحب نے کھلم کھلا انہوں نے پریس کانفرنسز میں کہا کہ 10 ارب کی فگر بھی آئی، 25 ارب روپے کی بھی فگر آئی. یہ سارے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کون سا ایسا وہ آدمی ہے جو ان سے سب سے جواب طلب کرے کہ یہ کرپشن ہوئی، یہ پیسہ گیا کہاں، یہ ملک کا عوام کا پیسہ تھا، یہ کہاں گیا؟ کیونکہ عوام جو ہیں وہ بھی ڈائیورٹ ہو چکے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں. اگر میرے قریبی دوست ہیں پی ٹی آئی کے، اگر ان سے بات کریں تو وہ حرف نہیں آنے دیتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر. اگر اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو میرے دوست ہیں یا لسنرز ہیں ان سے بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ایماندار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کرپشن کی ہی نہیں. اسی طرح ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ بات نہیں آئے، وہ ایک دوسرے کے اوپر کہتے ہیں نا میوزیکل چیئر چل رہی ہے، وہ اس پہ الزام ڈال رہے ہیں، وہ اس پہ الزام ڈال رہے ہیں. لیکن کوئی ادارہ تو ہوگا نا جو ان سے جواب طلب کرے، وہ کون سا آج تک عوام کو نہیں پتہ چل سکا. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں یہ کام اب یہ نیب بنا تھا نا، تو یہ نیب تو ظاہر سیاسی بنیادوں کے اوپر فیصلے کرتا ہے کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا، اور پھر اسی نیب کو استعمال کر کے این آر اوز دیے جاتے ہیں. تو کہہ دیا 60 کروڑ کی بات کرپشن کر سکتے ہیں، اس کے جواب طلب نہیں. یہاں پہ تو یہ بہت بڑا سوال ہے. انہوں نے تو بہت سارے راستے نکالے ہیں نا کہ بھئی آپ کرپشن کریں، باہر بھیجیں، واپس لے آئیں، جائز ہو جائے گی. پراپرٹی خرید لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، وائٹ منی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں تو کنسٹرکشن کے بزنس میں لگا دیں، جائز ہو جائے گا. جس چیز کے اوپر عمران خان پوری تقریریں فرماتے تھے وہ سارے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے، دیکھیں کسی کی ہوتا یہ ہے پولیٹیکل اس میں کہ لوگ جب کسی کے ساتھ تعلق باندھتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا کہ جب ان کی مرضی کے خلاف بھی توقعات ٹوٹ بھی رہی ہوں تو وہ جب کوئی دوسرا اس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنے پچھلے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ انسانی نفسیات ہے کہ بھائی جس نے ایم کیو ایم کے ساتھ وابستگی رکھی اور ٹوٹ کے چاہا اور چریا ہے مہاجر چریا ہے ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا لیکن کہا کہ ہم تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تو وہ نہ یہاں کرا نہ وہاں کرا. تو اب مسئلہ یہ ہوتا تھا ایک طویل عرصے تک کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ہم کیسے اس سے الگ ہوں، ہم نے تو اتنی باتیں کی ہیں اس کے لیے. ایگزیکٹلی یہی چیز پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے عمران خان کی ان سب تقریروں کے حوالے سے اس کا ساتھ دیا تھا ان سب سے ایک ایک کر کے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ تو ٹھیک ہے بالکل بندہ. تو یہ آہستہ ابھی وقت کیا، حالانکہ انہوں نے 200 دن مانگے تھے اور 200 لوگ ان کے پاس معیشت کو بحال کرنے کی 2000 بھی دے دو گے یہ ایسے ہی رہیں گے. سلائی پوت کے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. تو 2 سال میں پتہ چل جاتا ہے. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہوتی نا تو ہم سمجھ لیتے کہ یار آپ صبر کر لو.
آپ کی کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک اور غلط تو بات کی بات ہے. حافظ صاحب اس دفعہ باجوہ صاحب نے بھی ساتھ میں ان کے کہا ہے کہ کراچی کی 3 سال میں تقدیر بدل دیں گے. اس دفعہ فوج بھی انوالو ہوئی. کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ پائیدار کوئی اقدامات ہوں گے؟ بھائی دیکھیں، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بہت میڈیا کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اب اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ نااہلوں کا اجتماع منعقد کر کے کوئی اہلیت کی توقع رکھتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا نئی نئی پارٹیاں تشکیل دیتے ہیں، یا وہ کچھ نئے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے پسندیدہ لوگوں کے ذریعے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسٹیئرنگ ایک خاص ہاتھ کے اندر رہے، یہ طریقہ پٹ گیا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو تو اس کو کراچی کے کور ایشوز کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے راستہ کھولنا پڑے گا کہ جو جینون فورس ہو. اگر آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے ایماندار لوگوں کے لیے اور چوروں کو آگے لائیں گے، آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے ان کے لیے کہ جنہوں نے کراچی کو ڈیولپ کیا ایمانداری کے ساتھ، اور میں بالکل بالکل دو ٹوک طریقے سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے کیا، اس کے کسی 12 سال کے اس دور کے اوپر کوئی ایک حرف بھی نہیں اٹھا سکتا. ہمارے بدترین دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایمانداری سے کام کیا، دیانتداری سے کیا، ویژن اور اہلیت سے کیا. یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا. اور نظم و ضبط سے کیا. گراس روٹ لیول پر ٹیم موجود ہے جو کام کرتی ہے، ایک آدمی نہیں ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جو ڈیلیور کرتی ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ راستے اس طرح سے روکے کہ کچھ ایسی پارٹیوں کو کھڑا کرنے اور ایسی شخصیات کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے جو ایک ربر اسٹیمپ تو بن سکتے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ملک کا کیا وجہ ہے کہ اب جماعت اسلامی جو ہے کراچی میں بڑا ہولڈ تھا، کراچی کیا دوسرے بھی پاکستان کے بڑے شہر تھے لاہور میں، اب کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کلک کر نہیں پا رہی، ان کو ووٹ اتنے نہیں مل رہے، ان کے نمائندے نہیں آ رہے سامنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک کا پورا انتخابی ڈھانچہ تو دیکھیں نا. میں نے آپ سے ایک چیز کی نشاندہی میں کر رہا ہوں نا کہ جینون فورسز کے لیے اس ملک کے انتخابی نظام میں کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین نے صرف ایک ضمنی انتخاب میں 4 ارب روپے خرچ کیے تھے، 400 کروڑ روپے. ہم نے تو کیمپین میں کتنے پیسے خرچ کیے؟ جی آپ بتائیے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی جمہوریت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ لوگوں کی جمہوریت ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیر زمین کام کرنا یا سازشیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اس انتخابی نظام کی گندگی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پھر آپ دیکھیں اس وقت جماعت اسلامی آپ کو سامنے نظر آئے گی. ہم تو اس گندگی کے باوجود بھی کھڑے ہوئے ہیں نا. 4 لاکھ ووٹ لیے ہم نے پچھلے انتخاب میں 2018 میں. 4 لاکھ لوگ ووٹ کراچی سے لیے ہیں. جی میں نے آپ کے راشد صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا جب وہ عمران اسماعیل اور قمید نوید صاحب کے جو مد مقابل تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے ملتی جلتی باتیں کہی تھی کہ کراچی کے مسئلے اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو پرابلمز ہیں، پیسے جس طرح انویسٹ کیے جاتے ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں اور لوگوں کے منہ سے بھی سنے اور لائیو پروگرامس میں بھی سنے کہ ان کو غیر ملکی بھی ڈونیشنز ہوئی ان لوگوں کو بہت ساری، اور جو امیر کبیر لوگ ہیں جیسے صاحب حیثیت لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہی سوچ کے کہ یہ بہت بڑی ملک میں تبدیلی آئے گی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پاکستان بھیجا، انہوں نے پیسے بھی یہاں سے کثیر رقم، میں آئی وٹنس ہوں اس چیزوں کا، بھیجے. حافظ صاحب آخری آپ سے سوال کریں گے کہ کراچی آپ بتا دوں کہ ان پیسوں سے کام نہیں چلتا جو لوگوں نے بھیجے تھے. یہ کے الیکٹرک کے پیسوں سے مہم چلی تھی. اچھا، اس کو تو ڈینائی کر کے دکھا دے پی ٹی آئی. یہ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی کے الیکٹرک نوچتا ہے نا، چوستا ہے، یہ پی ٹی آئی کو اس نے دیے تھے پیسے نا، عارف نقوی نے، جو انٹرنیشنل چور ثابت ہو گیا ہے. یہ بیچارے ہمارے ان لوگوں کے جو پیسے تھے اس سے تھوڑی کام چلتا ہے. اس طرح کی الیکشن مہم تھوڑی چلتی ہے، اربوں روپے کے اشتہار چل رہے ہوں. میں اس کے باوجود ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو بڑی طاقت دی ہے، اور جب عوام ان تمام چیزوں کے باوجود کسی ایک کمانڈ کے اندر اور لیڈرشپ پر اعتماد کر کے نکلتے ہیں تو پھر ویو بنتی ہے. میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کراچی کے اندر ایک ویو بننے کے امکانات موجود ہیں، لیکن کراچی کے لوگوں کو اب دھوکہ نہیں کھانا ہوگا. اور میں اپنے رائٹس کے لیے لوگوں کو اب پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. جی ہاں حافظ صاحب، آخری آپ سے اس قلیل وقت میں آخری آپ سے سوال، آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، میڈیکل کی سہولت ہے، کرونا چل رہا ہے، کرونا کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے، کبھی ایک دم وبا تیز ہو جاتی ہے. مطلب کے وقت جب بات ہوئی تھی آئی ایم ایف سے چیزیں لینی تھی، بریک بھی مل گیا، 1 سال تک آپ کو بریک دے دیا کہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کوئی حل ہے یا یہ ملک شہر اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں. کراچی کے مسئلے کا ایک حل تو عوام کے پاس ہے کہ وہ اب یہ دیکھ لے کہ میں بالکل دعوے، میں اس لیے نہیں کہ میں جماعت اسلامی میں ہوں، جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی شہر کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں. سمجھ میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہیں لوگ اور اسی طرح پریشان ہوتے رہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ نمبر 1 2 3 پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. صرف پیکیجز کے اعلانات اور منصوبوں کے اعلانات سے مسئلہ نہیں ہوگا. پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں گنو تو صحیح, ہم 1,49,00,000 نہیں ہے بھائی, ہم 3 کروڑ ہیں, اور دنیا کی تمام رپورٹس یہ بات بتاتی ہیں کہ ہم 3 کروڑ ہیں. تو آپ جو پیکیج کا اعلان 1,49,00,000 کے حساب سے کرو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز غلط طے کرو گے اور آپ کا کوئی منصوبہ ٹھیک نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ یہاں پر با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے, باج گزار بلدیہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, با اختیار شہری حکومت جس کے پاس اتھارٹی ہو اور تمام اداروں کی اتھارٹی ہو, انکلوڈنگ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹس, اور انکلوڈنگ ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے اور ایس بی سی اے جو کے بی سی اے تھا پہلے, اور اسی طرح سے سینٹ سالڈ ویسٹ اور کے ڈبلیو ایس بی, سارے ادارے ایک ون کمانڈ میں. واٹ اباؤٹ مقامی پولیس, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مقامی پولیس بھی ہونی چاہیے. دنیا کے تو اچھے شہروں کے اندر مقامی پولیس بلکہ الیکٹڈ چیف ہوتا ہے کئی جگہوں پہ, تو ٹھیک ہے نا, تو الیکٹڈ میئر بھی ہوتا ہے, عوام کے ووٹ سے ہوتا ہے, کم از کم اتنا تو کر دیں. پھر اس کی بات یہ کہ یہاں پر جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 209 یونین کمیٹیاں ہیں کراچی میں, اور پورے سندھ کے اندر 1500 ہیں. 5 لاکھ روپے فی یونین کونسل آپ دیتے ہیں. آپ ہی کی جعلی مردم شماری کے مطابق بھی کراچی کا حصہ بنتا ہے 1/3 سے زیادہ, 36% 35%. ٹھیک ہے, آبادی جو ان کی جعلی ہے مردم شماری, اور اگر جینون ہو تو آدھے سے زیادہ بنتا ہے. اس کے باوجود ہمیں 5 لاکھ روپے اگر سب کو ملتے ہیں تو 209 کے 5 لاکھ بتا دیں کہ 10 کروڑ کے قریب بنتے ہیں, اور بقیہ 1300 کے 5 لاکھ بتا دیں تو وہ کتنے بنتے ہیں, تقریباً یہ 70-80 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیسے ملتے ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں آپ 50 کروڑ دیں ہر یونین کونسل کو انٹیریئر سندھ کی, اگر آپ کے پاس ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس پہ, اور سب کو ڈیولپ کریں. آپ تو کر ہی نہیں رہے, وہاں بھی کرپشن کر رہے ہیں. لیکن آپ کراچی کو آبادی کے لحاظ سے نہیں, آپ 1/3 نہیں دے سکتے, 1/4 نہیں دے سکتے, 1/5 نہیں دے سکتے, 1/8 پیسے آپ دے رہے ہیں یہاں پر, اس لیے کہ آپ نے جعلی طریقے سے یہاں پر یونین کونسلیں کم رکھی ہوئی ہیں. کم از کم 500 ورنہ کم از کم 1000 یونین کونسلیں تو یہاں ہونی چاہیے نا آبادی کے لحاظ سے. 500 تو کر دیں آپ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ پی ایف سی ایوارڈ کے نتیجے میں آپ کو یہاں پر تو یہ بنیادی کور ایشوز ہیں. ملازمتوں میں یہاں پر ایک کوٹا, اور دوسری جس پہ پی ٹی آئی نے تو پیپلز پارٹی کو مات کر دیا, عمران خان نے شب خون مارا ہمارے اوپر. یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ لامتناہی طور پر غیر معینہ مدت پہ, دیکھیں کراچی کے ووٹر نا 14 سیٹیں دی ہیں آپ نے ان کو, آپ پوچھیں تو سوال تو کریں اس سے کہ کس کے کہنے پہ آپ نے اس کام کو کیا ہے. تو ایک یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں کیوں نہیں ملتی سرکاری, گریڈ 1 سے 15 تک تو ویسے ہی جو ہے آپ کو مقامی لوگوں کو ملازمتیں دینی ہیں آئین کے مطابق بھی, وہ بھی نہیں ملتی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی نہیں ملتی. تو پھر سے انریسٹ تو ہوگا نا. پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے جب ملازمتیں نہیں, ان کے لیے تعلیمی ادارے نہیں, ان کے لیے یونیورسٹیاں پوری نہیں, ان کے لیے صحت کی سہولت نہیں, جرائم کی طرف ہی جائیں گے یا شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے, یا کس طرح جرائم کی طرف جائیں؟ پھر آپ کہیں یہ بڑے مجرم ہیں, تو یہ تو غلط ہے نا. انصاف کرنا ہوگا, اور یہ انصاف اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کام نہیں کرے گی تو یہ غم و غصہ پھر اس کے خلاف بھی ہوگا. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا, بڑی مفید معلومات کراچی کے حوالے سے لوگوں کو دی, بڑے اچھے آئیڈیاز بتائے کہ اب اس کراچی کا کیا حل ہے. اگر لوگوں نے اپنی تقدیر بدلنی ہے, اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم پر رحم نہیں کرتا جو خود اپنی تقدیر بدلنا نہیں چاہتے. تو ہمارے لوگوں میں شعور تو ہے, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے. یہاں پر میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ جارج فلائیڈ کو گولی مار دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ گورے بھی, میکسیکن بھی, پاکستانی بھی, انڈین بھی, سب باہر نکلتے ہیں کہ پولیس نے یہ غلط کیا ہے, ایک پولیس والے نے غلط کیا ہے. جو چاروں پولیس والے تھے ان کو قانون کے شکنجے میں لیا جاتا ہے. جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہ ملک اسی طرح ترقی کرتے ہیں. جہاں عوام ایک ہوتی ہے, ہم کب تک اپنے ملک کو بانٹتے رہیں گے, مہاجر, سندھی, بلوچی, پنجابی. آپ ملک کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ آباد ہیں, ان لوگوں کا, آپ کے پڑوسی بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کو ادا کرنے کی آپ کو بہت شدید ضرورت ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت بہت دوبارہ شکریہ, آپ کو انشاءاللہ دوبارہ اپنے پروگرام میں زحمت دیں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم. سامعین, ہمارے ساتھ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بڑی اہم گفتگو تھی کراچی کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے ماضی میں بھی الیکشن سے پہلے جب وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے وزیر اعظم کے لیے, انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور بڑی بڑی باتیں کی تھیں, انہوں نے وہ کامیاب نہیں ہوئے. یو ٹرن بنے, 162 ارب روپے اور بھی کتنے سارے پیکیجز ہیں, ان کا حساب کتاب دینے سے قاصر ہے. کراچی آئے اور بڑی ہوائی گھوڑے پہ سوار تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں بھی محدود طریقے سے, جسے
वो कराची को आधा अपना महाजिर कहते हैं, देखा। लेकिन आने वाले लोगों में PTI के मेरे दोस्त अहबाब, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ लड़ने झगड़ने, अपनी रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ ख़त्म करने से पहले आप देखें कि थोड़ा सा मवाजना करने के आपके लीडर ने या हुकूमत ने जो आपसे वादे किए थे या पूरे किए थे। मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, तकारीब में देखता हूँ कि एक बहस मुबाहिसा हो रहा है, शिद्दत इख्तियार कर, गम गुस्सा पाया जाता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज हो रहा था। लेकिन हाफिज़ साहब से भी मैं ये बात कर रहे थे, वो कौन सा इदारा है? वो है नैब के पास हम एप्लीकेशंस क्यों नहीं भेजते कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? आप अपने मुल्क के लिए नहीं खड़े होंगे। मैं यहाँ पर मुल्क से निकल के आ गया, इसी तरह बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं, तालीमी तबका। मैं एक माजी की बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मोइन अख्तर साहब मुझे एक दफ़ा एयरपोर्ट पे मिले जब मैं अमेरिका आ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, वापस आएंगे या वहीं पर रह जाएंगे? तो मैंने कहा कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। तो कहना है प्लीज़ वापस आ जाइएगा। इस मुल्क को पढ़े लिखे लोगों की, आप जैसे लोगों की, और इंजीनियर्स डॉक्टर जो यहाँ से चले गए ज़्यादा आमदनी के लिए, उनको इस मुल्क की ज़रूरत है। जब आप अपने मुल्क से बेवफाई करेंगे, नमक हरामी करेंगे, मेरे जैसे लोग जब परेशानी, जिनको बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे, पानी, बिजली, गैस, मेडिकल, ये एक बुनियादी चीज़ें जिसके लिए आपको रुलना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मैं उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आप बानियाने पाकिस्तान की कौम है, आप आगे आइए प्लीज़ पुरअमन तरीके से। आज देखें डिफेंस के लोग निकले ना बाहर, उनको भी तब्दीली का सूझा था, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, डिफेंस से निकले। भले FIR कटी, नुक्ते अमन का भी मुकदमा चलेंगे, लेकिन वो अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है ना? आप अपने हक के लिए घर से नहीं निकलेंगे, कोई अल्लाह ताला भी ऐसी कौम की कोई मदद नहीं करता। तो प्लीज़ सोचिए समझिए कि ये आपका मुल्क है, आपने इसे संवारना। कोई बाहर से अमेरिका नहीं आएगा, कनाडा नहीं आएगा, यूरोप नहीं आएगा आपको सुधारने के लिए, आपको ही सुधारना है इस मुल्क को। इसके अंदर जो होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगना है, आप उसको वहाँ पर पकड़े हैं। इमरान खान साहब ने आपके लिए पैकेज दिया, उनसे सवाल करें। वो जो उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं 1 घंटा 2 घंटा और लाइव बैठा करूंगा और लोगों के सवालात का जवाब दूंगा, उनकी परेशानियां सुनूंगा, कहाँ गए वो वादे, वो इरादे? वो ऐसे वादों से क्या फ़ायदा जो वादे वफा ना हो सकें? ये आपका सवाल है। सोशल मीडिया पर बैठ के एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय अपनी रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, मोहब्बतें ख़त्म करने के अलावा। दैट्स इट। यहाँ पे पीरियड है, अपना ख्याल रखें। आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, आप उनका एक स्पॉन्सर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो सामीन आप प्लेजेंट ट्रैवल के पास जाइए, बेहतरीन इनके पास रेट हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस भी होते हैं। इनसे कांटेक्ट कीजिए अली साहब से, प्लेजेंट ट्रैवल से आज ही कांटेक्ट कीजिए और बेस्ट रेट हासिल कीजिए। आपको एक खूबसूरत सा कलाम सुनाते हैं गुलाम मुस्तफ़ा फ़रीदी की आवाज़ में। हमारा मुतअद्दिद प्रोग्राम सुन चुके हैं, खूबसूरत से उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है, सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA है। पूछेंगे सभी हश्र में कि सरकार कहाँ है, वो सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है।
हुसैनियों की जज़ा ला सजा मैं नाम कैसे कैसे मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का मोना खुदा हया हुसैन पाक से हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा तो सामीन आपने ये खूबसूरत सी आवाज़ सुनी, ये हमारे नौनिहाल हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा फ़रीदी। आप प्लीज़ इनको फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और इनको दाद दिया करें ताकि ये और अच्छा अपना कलाम पेश करें। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और पेरेंट्स इनके क्रेडिट के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को मेहनत कराई होती है और बच्चे आज इस काबिल हैं कि लोगों के सामने अपना कलाम पेश करें। एक इंतहाई खूबसूरत कलाम रीना इरफान की आवाज़ में सुनिए जो उन्होंने खाने काबा के पास खड़े होकर अपना कलाम पेश किया है। सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई मुझको अपनी खताएं, याद आ गई मुझको अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोई ग़िराफ़े काबा पकड़ कर, रोई ग़िराफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, है संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
تو سابعین آپ نے یہ خوبصورت آواز سنی رینا عرفان کی، کعبے کی رونق، اور انہوں نے کعبے کے پاس کھڑے کے اپنا کلام پیش کیا ہے، تو یقیناً پسند آیا ہوگا آپ کو، اور پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت خوبصورت آواز ہے ان کی. ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ عرفان قریشی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں ان کی، اور بڑی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں میوزک کے گانے بھی بہت اچھے گاتی ہیں، تو سنا کریں رینا عرفان کو اور عرفان قریشی کو. سامعین، ہمارے درمیان میں وفا فاؤنڈیشن کے جناب حارث عثمانی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں. حارث عثمانی صاحب یہاں پر کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں. 3 سال سے وفا فاؤنڈیشن جو ہے کام کر رہی ہے، اور مختلف محاذ پر میں کہوں گا کام کر رہی ہیں. غریبوں کی ہیلپ کرنا، کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں، بے سہاراؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کی، تو وفا فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے خدمات انجام دے رہی ہے. اور ہم فیڈ بیک لیں گے جناب حارث عثمانی صاحب کا. السلام علیکم حارث عثمانی صاحب. ہیلو حارث صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی توصیف بھائی السلام علیکم. سوری میری غلطی ہے، میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. سوری توصیف بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اپنے اس پروگرام میں، اور کچھ ایسا ہمارا میسج جو وفا کا ہے اس کو پہنچانے میں مدد کی. تھینک یو. یو ویلکم. حارث صاحب، یہ بتائیے کہ وفا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، اس کے کیا بنیادی مقاصد ہے، کیا ابھی تک اچیومنٹ ہے، اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر کام کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے، وفا فاؤنڈیشن پچھلے 3 سالوں سے یہ کام کر رہی ہے، اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، ٹیکس ایگزمپٹ ہے امریکہ میں، ٹیکس ایگزمپٹ ہے امریکہ میں، اور ہم پاکستان کے کراچی کے علاوہ اندرون سندھ میں کام کر رہے ہیں. اور جو پرسانہ جہاں گورنمنٹ کی اور دوسری NGO کی مطلب نہیں جا سکتے، وہاں ہم جا رہے ہیں. ابھی 150 فیملیوں کا کنٹینیو پچھلے 3 سالوں سے ہم کنٹینیو فیڈنگ کر رہے ہیں، ان کی سکولنگ کر رہے ہیں، ان بچوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ سارا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، کراچی 70% پسماندہ علاقہ ہے، کچی آبادیوں پہ علاقہ ہے. کراچی کہنے کو میٹروپولیٹن ہے، لیکن ایک پسماندہ علاقہ ہے. اور جیسا کہ کرنٹ صورتحال میں توصیف بھائی، بارشوں نے جس طریقے سے کراچی کو ڈیمیج کیا ہے، اور اس کے رکھوالوں نے جو اس کے ابھی دیکھ رہے تھے کراچی کو، انہوں نے جس طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے، اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور وفا اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. بہت شکریہ. حارث صاحب، اگر صاحب حیثیت حضرات جو ہیں وہ ڈونیشن دینا چاہیں تو کن نمبرز پہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی ایسا فنڈنگ آپ کی کوئی جگہ ہے، آفس ہے، آپ شیئر کرنا پسند کریں گے ہمارے لسنر سے؟ جی ہماری وفا جو ہے اس وقت پورے امریکہ میں رجسٹرڈ ہے. اس کا فلائر آپ شاید چلا بھی رہے ہیں، فلائر، اور اس کی پوری ویب سائٹ ہے wafafoundation.org. اور اس کے علاوہ ہمارا پے پال سے بھی ہے، اور ٹیکس ایگزمپٹ بھی ہے اس میں. جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے امریکہ سے پیسے بھیجنے، لوگوں کے وہ پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ بھیج نہیں پاتے، لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے جس طریقے سے حالات ہیں. تو اس کے لیے ایگزمپٹ ہے، باقاعدہ ہماری 512C جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. تو ہم اس وقت ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، کراچی جس طرح سے ڈیمیج ہوا ہے، کراچی کے علاقے جس طرح ڈیمیج ہوئے ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی، کیونکہ ہم کراچی کے باسی ہیں، اندرون سندھ کے باسی ہیں، اور کراچی پاکستان کو رن کرتا ہے، تو ہمیں اس کو کھڑا ہونا لازمی ہے. تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. بہت شکریہ. سامعین، آپ نوٹ فرما لیجیے، اگر صاحب حیثیت حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ اپنے عطیات، صدقات وغیرہ جو بھی ڈونیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں آپ دیجیے. ویلز فارگو بینک ہے، راؤٹنگ نمبر ہے 122000247. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 122000247. اکاؤنٹ نمبر ہے 295-092-9386. اکاؤنٹ نمبر ہے 295-092-9386. آپ آن لائن پیمنٹ بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں پے پال کے تھرو. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جناب خورشید صاحب سے 347-330-5167, اور یوسف سعید صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 631-631-466-2492 پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جو بھی احتیاط دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. پاکستان کے لیے
कराची के लिए कि अभी जो बुरे हालात हैं, अभी वबाई अमराज फूटने का भी ख़तरा है उस शहर में, लोग बेघर भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनका अल्टरनेट ज़रूर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने दिया। हारिस उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात फराहम की, और यकीनन हमारे लोग हर कॉज पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सामीन को। इससे पहले भी आपके तवस्सुत से ज़कात फितर की बहुत अच्छी कैंपेन चली थी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और वहां पे लोगों को फीड किया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पूरी ट्रांसपेरेंट है। किसी को भी किसी चीज का भी रैकेट चाहिए हमारे पास मौजूद है, उसका फंड जो है मुस्तकीन में ही जा रहा है, और इसकी ये गारंटी, और हम दीवान पे ही होते हैं, शिकागो बेस है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तौसीफ भाई। सामीन, हमारे साथ हारिस उस्मानी साहब थे। हारिस उस्मानी साहब वफ़ा फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आपसे दरख्वास्त की है अपने अतियात के लिए इनसे रुजू कीजिए। आपको बताते चलें सामीन के इंटरटेनमेंट टाइम में, उससे पहले एक आपको ऐड सुनाते हैं। ऐड बहुत ज़रूरी है, सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी, रेडियो वेब TV शिकागो USA है। Sound and Lights, आपका जाना पहचाना नाम, Boss Sound and Lights। लाइव कॉन्सर्ट हो या फिर डीजे, गीत, गजल और दूसरी तमाम तकरीबात के लिए हमसे राब्ता करें। राब्ते के लिए एजाज हुसैन 773-313-7187। तो सामीन, आपने ये ऐड सुना, आप जाएं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे म्यूज़िक असिस्टेंट करते हैं एजाज हुसैन साहब से, तो कांटेक्ट कीजिए। आपको साउंड सिस्टम चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना भी ख़त्म हो रहा है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन तकरीबात छोटी मोटी चल रही हैं, तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही अहम गुफ्तगू 6 सितंबर के हवाले से, जब दुश्मन ने, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की पूरी आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन के हमले को पसपा कर दिया और पूरी कौम खड़ी हो गई। हमारे बहुत सारे जवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया शहीद हुए, और बहुत सारे लोग जहां शहीद हुए, इस मुल्क का दिफा किया गया। और इस मुल्क को, मैं अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही आपसे गुफ्तगू कर रहा था, इस मुल्क को ओन कीजिए, शहर को, हर इलाके को ओन कीजिए, अपने लोगों को ओन कीजिए कि ये आपके अपने लोग हैं। इन्होंने जानों की कुर्बानी इसलिए दी कि मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुल्क के ऊपर कोई मैली आँख से नहीं देखे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मैं उनके साथ भी हमने बुरा कर दिया। इमरान खान साहब ने सियासत चमकाई उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल उनके जो राइट था, उनका जो मुकाम था, हम वो नहीं दे सके। उसकी वजह से पूरी कौम उनसे शर्मिंदा भी है। तो प्लीज़ ये 6 सितंबर जैसे ख्यालात, नज़रियात रखें कि दुश्मन आप पर जब भी हमला करने की कोशिश करे, मुल्क को तोड़ने की कोशिश करे, कौम को तोड़ने की कोशिश करे, तो आप सीसा पिलाई की दीवार बन जाए। एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनाते हैं। इमरान जावेद, पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान, और शिकागो में भी आए, अपनी आवाज़ का जादू जगाया। एक खूबसूरत सा गीत पाकिस्तान के लिए उन्होंने गाया। सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी, रेडियो वेब TV शिकागो USA है। सुर्खरू है आज अपना वतन, अपनी फिजा, तुम हो सुतू वतन के, मिट्टी में तेरा खून जान है। जवान तुझे सलाम, जंग जीतेंगे जो चाहे पालेंगे। आँच आए कभी ना मेरे मुल्क पे, आज भी है भरोसा तेरे अज़्म पे। तुम हो सीना सफर कड़ा, तुम्हारा सफर हौसलों में जुनून, औलादी तेरे जज्बे, इरादे हैं चट्टान, आजादी की है नेमत। जंग जीतेंगे जो चाहे पालेंगे।
पाक धरती के शहीदों तुम्हारा कर्ज उतारेंगे इस वतन का सलाम दीनों दुनिया में भी तेरा ऊंचा मकाम रहे रोशन सदा आजादी की कहकशां जुर्रतों का समन से तेरे दम से अपना ये गुलसितां हक पे दी कुर्बानी जंग जीतेंगे जो चाहे पालेंगे पाक धरती के शहीदों तुम्हारा कर्ज उतारेंगे तो सामीन, ये आपने खूबसूरत सा गीत सुना 6 सितंबर के हवाले से इमरान जावेद की आवाज़ में। यकीनन आपको पसंद आया होगा। आपका फ़ीडबैक मुंतज़र है हमारे लिसनर्स का भी, और मैं भी मुंतज़र हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब इमरान जावेद ने खुसूसी तौर पर आपके लिए ये गीत अरसाल किया था, तो यकीनन आपको पसंद आया होगा। आपको शायरी की तरफ चलते हैं। शायरी बहुत ज़रूरी है, और परवेज़ अनवर वदावन की आवाज़ में खूबसूरत सी एक शायरी सुनिए। आज हम एक नई पोट्री आपको दे रहे हैं, उम्मीद है आप सब लाइक करेंगे। तो ये पोट्री का उन्वान है कि ज़िंदगी में कोई अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है ना। और ज़िंदगी का तो बिल्कुल आर्ज़ी है, इसका पता नहीं है कल होगी या नहीं होगी, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का सूरज चमकेगा, रात सितारों वाली होगी, तुम हो के ना हो। कल का सूरज चमकेगा, रात सितारों वाली होगी, इंशाअल्लाह। तुम हो के ना हो। जब ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर मौसम रुत बदलेगा, तुम हो के ना हो। जब ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर मौसम रुत बदलेगा, तुम हो के ना हो। तेरे घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, तेरा कारोबार भी ले लेंगे, तुम हो के ना हो। तेरे घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, तेरा कारोबार भी ले लेंगे, तुम हो के ना हो। कुछ दिन याद करेंगे तुझे, कुछ दिन के लिए रो लेंगे, तुम हो के ना हो। कुछ दिन याद करेंगे तुझे, कुछ दिन के लिए रो लेंगे, तुम हो के ना हो। घर वाले मौज उड़ाएंगे, हर रोज़ शॉपिंग पे जाएंगे, तुम हो के ना हो। घर वाले मौज उड़ाएंगे, हर रोज़ शॉपिंग पे जाएंगे, तुम हो के ना हो। तेरी कमी दोस्तों को सताएगी, तेरी याद कुछ दिन आएगी, तुम हो के ना हो। तेरी कमी दोस्तों को सताएगी, तेरी याद कुछ दिन आएगी, तुम हो के ना हो। फिर सब तुम्हें भुला देंगे, महफिलें अपनी सजा लेंगे, फिर सब तुम्हें भुला देंगे, महफिलें अपनी सजा लेंगे, तुम हो के ना हो। तो भाई ये ज़िंदगी की आखिर होती है, इसके लिए तगदो करो, लेकिन ईमान के साथ, और आखिरत का ख्याल रखें, और अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को, घर वालों को, और जहाँ तक आप हो सके सबको नेकी की तलकीन करें, नेकी की तलकीन करें। अल्लाह सब का मददगार है, और अल्लाह पे यकीन करें। जिसने इस दुनिया में आने से पहले माँ बाप के पेट में खुश रखा, और फिर दुनिया में आपको हर नेमत मिली, माँ बाप मिले, हर चीज़ मिली, घर बार मिले, तो उसका ख्याल करें, और अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करें, और आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
सामीन ये थे जनाब परवेज़ अनवर वदावन साहब, खूबसूरत इन्होंने अपनी पोइट्री भेजी, आपको यकीनन पसंद आई होगी और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आपको बताते चलें सामीन के शिकागो चैप्टर पीटीआई के जनाब मियां सकलैन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई शिकागो चैप्टर के, उनकी वाइफ और पूरा फैमिली जो है कोरोना में है, तो दुआ की दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि इस बीमारी से जल्द सेहतियाब हों। उनकी वाइफ की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ दुआ कीजिए। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मियां सकलैन साहब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में परेड में और बहुत जगह एक्टिव हैं पूरी कम्युनिटी में, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनकी पूरी फैमिली को इस कोरोना जैसी बीमारी से सेहतियाब करे, आमीन। और आपको आखिर में सामीन शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन के फ़र्जंद जनाब इमरान मेहदी हसन की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत 6 सितंबर के हवाले से सुनिए, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। सलाम तुझे खुदा रखे, मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे, महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे, मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। चांदी से वादियाँ, सोने से ज़मीं चांदी से वादियाँ, खुशबू है तेरी फूलों की तरह, खुशबू है तेरी फूलों की तरह, महकता रहे तू यूं ही सदा, महकता रहे तू यूं ही सदा, खुदा करे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे, मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। पे डाले बुरी सी नजर, जो तुझ पे डाले बुरी सी नजर, तुझसे उसे दूर सदा, तुझसे उसे दूर सदा, खुदा रखे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे
पे यही है दुआ, मेरे लबों पे यही है दुआ, सलामत रहे कयामत तलक, सलामत रहे कयामत तलक, खुदा करे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। वाह, ज़बरदस्त 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 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये थे जनाब शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन मरूम के फ़र्जंद जनाब इमरान मेहदी हसन। उनकी खूबसूरत आवाज़ में आपने पाकिस्तान का मिली नगमा सुना। ये पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तानियों के लिए था, 6 सितंबर के शहदा जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी 1965 में सीसा पिलाई हुई दीवार बन के साबित हुए इंडिया के सामने दुश्मन ने जब हमला किया पाकिस्तान पर। और इसी तरह के गीतों ने मलका तरन्नुम नूर जहाँ के गीतों ने पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानियों के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा की और लोग घरों से बाहर निकल आए। और एक खूबसूरत आवाज़ आपने अभी सुनी। आप भी अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। इस पर हमने 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू की और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी अमीर कराची हमारे दरमियान में थे। वफ़ा फाउंडेशन के जनाब हारिस उस्मानी हमारे दरमियान में थे। रीना इरफान एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आप इनके गीत भी सुनिए और ये कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, इनको सुनते रहा करें। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा फ़रीदी ने खूबसूरत अपना कलाम पेश किया। इमरान जावेद पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और बड़ी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी के। हमारा प्रोग्राम हुमा ख्वाजा सुन रही हैं। हुमा ख्वाजा पाकिस्तान की नामवर पॉप गुलकारा हैं, इनके गीत सुने, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मैं आज ऑन एयर आपको ऐलान करूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, हुमा ख्वाजा की वजह से हूं। मैं बहुत अरसे पहले ये अपना प्रोग्राम बंद कर चुका होता, आज से 13 साल पहले, लेकिन हुमा ख्वाजा ने मुझे मोटिवेट किया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स दी। आज मैं वो छोटे से एक रेडियो स्टेशन के रूम से आज मैं स्टूडियो में हूँ और मैं आज आपके सामने टीवी प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्रेडिट गोज़ टू हुमा ख्वाजा और इनके लिए बहुत सारी दाद भी होनी चाहिए। अक्सर बेशतर हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करती हैं, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुलकारा हैं और इनकी जल्द ही गाने भी नए आएंगे, वो आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर सुनाएंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगले प्रोग्राम को ज़रूर सुनिए पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे संडे और मंडे 1 बजे संडे शिकागो टाइम पर और कनाडा 12 PM संडे को हमारा प्रोग्राम सुनना नहीं भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में इंतहाई अहम शख्सियत, एक पॉलिटिशियन है और एक मैं फ़नकार को भी ज़हमत दे रहा हूँ, आपके दरमियान में होंगे। और मैं दोबारा से ऐलान भी कर रहा हूँ कि किसी को नोहे पढ़ना चाहते हैं, कोई कलाम अपना भेजना चाहते हैं, आप 773-766-1416 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।